السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سیمینار حال میں میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا عبدالرحمن اصلاحی جامعی۔ مدرسۃ الاصلاح کا قیام اس دور میں عمل میں آیا جبکہ ہر طرف مسلم معاشرے میں بدعات و خرافات کا دورہ تھا اور میلاد النبی کا خوب چلن تھا۔ لوگ آباء و اجداد سے چلی آ رہی رسومات و بدعات کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے۔ مشن مدرسۃ الاصلاح اور اس کے فضلہ نے قرب و جوار میں اصلاح معاشرہ کے بہت سے کارنامے انجام دیے۔ قرآن کی تعلیم کو عام کیا، قرآن کی خدمات کا اثر ہر گاؤں میں ہونے لگا۔ انہوں نے معاشرے سے خرابیوں خامیوں کو دور کر کے نیک و صالح معاشرے کی تشکیل میں تاریخی رول ادا کیا۔ مدرسہ کے نمایاں فارغین میں امین حسن اصلاحی، اختر حسن اصلاحی، صدر الدین اصلاحی، بدر الدین اصلاحی، نجم الدین اصلاحی وغیرہ جیسے جلیل القدر علماء کی ایک طویل فہرست ہے۔ مولانا عبدالرحمن ناصر اصلاحی جامعی اس ادارے کے فارغ التحصیل علمی ادبی خدمات کے لیے معروف بچوں کے بہترین ادیب اور ایک عمدہ مضمون نگار و مقالہ نگار تھے۔ مولانا کی بے شمار صلاحیتوں اور خوبیوں سے متاثر ہو کر میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ سامعین یہ فیصلہ کریں گے کہ میں کس حد تک کامیاب ہوں۔ مولانا عبدالرحمن ناصر اصلاحی اعظم گڑھ یوپی کے ایک بہت ہی مردم خیز گاؤں سیدھا سلطان پور 1916 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ حافظ عبدالشکور خان کے فرزند تھے۔ ان کا تعلق افغانی نسل یوسف زئی کے پٹھان خانوادے سے تھا۔ مولانا کا بچپن در سے بھرا ہوا ہے۔ 2 سال کے ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا، 1 سال بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، 5 سال کے تھے کہ دادا رخصت ہو گئے۔ یوں ابتدائی عمر ہی میں یتیمی ان کے ہم سفر ہو گئی۔ نانا کے یہاں پلے بڑھے۔ مولانا کی ابتدائی تعلیم سرکاری پرائمری اسکول جگدیش پور 1921 عیسوی میں ہوئی۔ وہاں سے ناظرہ قرآن مکمل کیا، اس کے بعد وہیں حفظ قرآن شروع کیا اور ابھی 7 پارہ ہی حفظ کر پائے تھے کہ 1927 عیسوی میں نانا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 1930 عیسوی میں بانی مدرسۃ الاصلاح مولانا محمد شفیع کے بڑے صاحبزادے مولانا فیض الرحمن صاحب اصلاحی کے یہاں اردو، فارسی اور ابتدائی عربی کتابیں پڑھنا شروع کیا۔ 1931 عیسوی کی ابتدا میں دارالعلوم مئو میں داخلہ لیا، مگر چند مہینوں کے بعد بڑھنیاں اپنے بہن کے یہاں آ گئے۔ 1 نومبر 1931 عیسوی کو مدرسۃ الاصلاح کے درجہ اول عربی میں داخلہ لیا۔ مولانا عربی پنجم یا ششم کے طالب علم تھے، تبھی سے ہی بچوں کے لیے مختلف رسائل و جرائد میں مضامین لکھا کرتے تھے، لیکن اس زمانے کے مضامین بھی زبان و بیاں کے سقم سے محفوظ اور طرز ادا اور اسلوب کی سلاست کے لحاظ سے خوب تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے استاد محترم اور مدیر الاصلاح مولانا امین حسن اصلاحی نے ضرور ان مضامین اور تراجم کی نوک پلک سواری ہوگی اور انہیں اشاعت کے قابل بنایا ہوگا۔ پھر بھی یہ مضامین مولانا کے روشن اور تابناک مستقبل کا اشارہ کر رہے تھے۔ ان مضامین سے اس وقت کے مدرسۃ الاصلاح کے علمی معیار، وہاں کے طلبہ کی پختگی اور عربی دانی کا ثبوت ملتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مصر کے اہم عربی مجلات اصلاح پر آتے اور طلبہ ان سے استفادہ کرتے تھے۔ آپ کو مدرسۃ الاصلاح میں استفادہ کا موقع مولانا شبلی متکلم ندوی، مولانا محمد سعید محدث ندوی، مولانا عبد الصمد، مولانا ادیب ندوی، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا اختر حسن اصلاحی وغیرہ جیسے اساتین اور اجل علماء سے ملا۔ 1938 عیسوی میں مدرسہ سے فراغت کے بعد 1939 عیسوی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا۔ وہاں بھی پیچھے نہ رہے، تمام ہی تعلیمی اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ ایک بار جامعہ میں مولانا مودودی خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو تعارفی کلمات پیش کرنے کے لیے مولانا ہی کا انتخاب عمل میں آیا۔ اس سے مولانا کی امتیازی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا محمد ایوب صاحب اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قد و قامت تو مختصر سا تھا، مگر قدرت نے اس تن نازک میں وہ برق رکھ دی تھی کہ ذہن و دماغ، رفتار و گفتار میں بلا کی تیزی تھی۔ بچپن تو دیکھا نہیں، لیکن جوانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس غضب کا رہا ہوگا۔ ذہانت و جرأت اور شیخین کی صحبت نے انہیں ایسا کندن بنا دیا تھا کہ تعلیم، تحریر، تقریر سب میں وہ نمایاں اور ممتاز رہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں مولانا کو اپنی علمی صلاحیتوں کا اظہار کا خوب موقع ملا اور وہاں پر بھی انہوں نے مختلف ادبی مجلات میں پابندی سے مضامین لکھنے شروع کیے۔ مکتوبات خلیل الرحمن اعظمی سے شہادت ملتی ہے کہ جامعہ جا کر انہوں نے وہاں کے علمی فضا سے خوب استفادہ کیا اور ان کا علمی سفر تیزگامی سے چلتا رہا۔ مولانا کو جامعہ میں جن اساتذہ سے استفادہ کا موقع ملا ان میں سے چند نمایاں نام یہ ہیں: پرنسپل اے جے کلاٹ ڈاکٹر ذاکر حسین، مولانا محمد اسلم جیراج پوری، ڈاکٹر سید عابد حسین وغیرہ۔ مولانا نے اپنے طالب علمی میں وقت کا کس قدر استعمال کیا تھا کہ ابتدائی زندگی ہی میں قلم و کرتاس سے ان کا گہرا تعلق ہو گیا تھا۔ ان کے اندر ایک اچھا مضمون نگار اور صحافی بننے کی صلاحیت تھی۔ مولانا مرحوم کی شخصیت نہایت دلچسپ، دلکش، جلال و جمال کی جامع تھی۔ مولانا مجلس انتظامیہ کے سب سے بزرگ، تجربہ کار اور بیدار مغز رکن تھے۔ وہ مدرسہ کی 100 سالہ تاریخ کے اکیلے معتبر راوی تھے، قواعد و ضوابط کے حافظ اور سابقہ روایت کے امین و محافظ تھے، اصول پابندی اور ضابطہ شناسی میں بے لاگ تھے۔
جب آپ مسلسل گھر پر رہنے لگے تو مدرسۃ الاصلاح کی مجلس انتظامیہ نے انہیں ممبر بنایا۔ پہلی بار اتفاق رائے سے 13 مئی 1945 عیسوی کو محتم مال منتخب ہوئے اور مسلسل 17 سال تک اس منصب پر فائز رہے۔ دوبارہ 7 مارچ 1971 عیسوی کو اس منصب کے لیے منتخب ہوئے اور تا دم مرگ اس منصب پر فائز رہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اجر عطا فرمائے۔ مولانا کی کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں، البتہ دائرہ حمیدیہ میں رہتے ہوئے کئی کتابیں ترتیب دی۔ اپنے استاد محترم مولانا اختر احسن اصلاحی کے وہ مضامین جو الاصلاح میں چھپتے تھے جگجا کر کے مباحث القرآن کے نام سے شائع کیا۔ اپنے عزیز دوست اور ہم وطن خلیل الرحمن اعظمی کی مکتوبات شائع کیے۔ حیات حمید کے نام سے مولانا فراحی پر لکھے گئے بعض متفرق مضامین جمع کر کے شائع کیا، جن میں ان کی ادبی عظمت کے نقوش جگمگا رہے ہیں اور جن کی اشاعت ریسرچ اسکالرز کے لیے بہت وقوع ماخوذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بعد کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتے چلیں۔ مولانا نے 12 جنوری 2009 عیسوی کو دن گزار کر شب میں 3 بجے داعی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 13 جنوری یوم سشنبہ 4 بجے شام ان کے آبائی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ نماز جنازہ ان کے نواز عظمت رشید اصلاحی نے پڑھائی۔ اللہ مولانا مرحوم کی کوشش و عمل کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔